طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھے تے پھر باقی صحابہ جتنے بھی ہیں وہ بھی زیارت کرنے واسطے آ گئے. حضرت مسلم فولانی کی، حیدر کرار بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، تمام صحابہ ادھر موجود ہیں جو زیارت کرنے کے لیے آئے. تو اب سارا مجمع بیٹھ گیا، پورا قرم پورا ہو گیا. اب بتاؤ جی، اب حضرت مسلم فولانی نے پتہ کیا عرض کی؟ انہوں نے کہا جناب صرف میری زندگی کی ایک خواہش ہے، اتنی سی میری عرضی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کو انہوں نے عرض کیا کہ آپ افضل الخلق بعد از انبیاء ہیں، صرف آپ ایک مرتبہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں. بس اتنی سی میں ایک امید لے کے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے. تو آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس طرح اپنے ہاتھ اٹھائیں تو میں بھی قیامت والے دن کہوں گا کہ میرے واسطے ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے تھے. صرف تسی ہاتھ چکتے ہو، میرے واسطے تسی دعا کرتے ہو. بس میں یہی آپ سے چاہتا ہوں، اتنی سی میں عرضی لے کے آیا. یمن سے چلا، آپ کے پاس میں پہنچ گیا. اب سنو جی، ختم نبوت کی پہرے داری کا فیض اور برکت کیا ہے. اب آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، مسلم فلانی آج سب سے زیادہ اس چیز کا تو حقدار ہے کہ تو ہاتھ اٹھا اور ابو بکر صدیق کے لیے تو دعا کر. حضرت ابو بکر صدیق یہ بات کر رہے ہیں، فرمانے لگے آج سب سے زیادہ حقدار تو اس چیز کا ہے کہ تو ہاتھ اٹھا اور تو ابو بکر صدیق کے لیے دعا کر. تو سنو جی، جو عقیدہ ختم نبوت کا جو پیرا دیتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس طرح ہوتی ہے. یہ تو ابو بکر صدیق نے بھی بتا دیا اور حضرت فاروق اعظم نے بھی بتا دیا. تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. آپ نے آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دے رہے ہیں، دیں گے نا جی انشاءاللہ. حضور کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی باتوں میں نہیں پڑھنا. بتاؤ جی، روٹی سارا کچھ ہے، روٹی سارا کچھ ہے. آج یہ تو مسئلہ بن گیا. اقبال کہتا ہے جو تسی نسدے نا بار بار اے بی سی ڈی کے پیچھے، نوکریوں کے پیچھے، نوکریاں کریں، آپ جج بنے اور ڈاکٹر بنے، اے بی سی ڈی پڑھیں، ہمارا اس پہ اختلاف نہیں ہے. پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، سب کچھ کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، سب کچھ کریں لیکن حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. اقبال کہتا ہے کہ میرے اوپر نا کافروں نے بڑی محنت کی. جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ گئے نا انگلستان، آپ فرماتے ہیں پھر میرے اوپر نا کافروں نے بڑی محنت کی. وہ کبھی مجھے جناب اپنی لیبارٹریز میں لے جائیں، کبھی جناب وہ مجھے کیمیکل ریئیکشن دکھائیں، تو پھر کبھی وہ مجھے ایئر بیس میں لے جائیں، ریڈار دکھائیں، اور جناب ہواؤں میں اڑتے ہوئے وہ جہاز دکھائیں، پھر کبھی جناب وہ اسلحوں کی کوٹ میں اور بڑے بڑے جو ان سے ان کے ایمونیشن سینٹر تھے ان میں لے جائیں، کبھی مجھے بم دکھائیں، کبھی بارود دکھائیں، کبھی اپنی اٹامک انرجی دکھائیں. کہتے ہیں جناب انہوں نے بڑی میرے اوپر محنت کی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا نا کہ اقبال حکیم امت ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اقبال کو سائنس کتنے کرشمے دکھائے جائیں، اسلحے کے زور کے اور سائنس کتنے کرشمے دکھائے جائیں کہ اقبال بھی یہ کہہ دے کہ نہیں جی نہیں جی، واقعی جی آج تو دور سائنس کا ہے، آج تو دور دین کا نہیں ہے. آج کل کے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پرانی گلاں نے، مولوی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ بھی محمد عربی کے نام کا چلے گا. یہ قیامت تک یاد رکھو. یہ جتنی آپ کے دنیاوی علوم ہیں، یہ سائنس ہوگی، کیمسٹری ہوگی، بایولوجی، جیولوجی، یہ میتھ، یہ سارا کچھ ملا دیا جائے، خدا کی قسم قرآن مجید کے ایک نقطے کی بھی یہ برابری نہیں کر سکتے. اتنی محنت کی. علامہ اقبال کے اوپر انٹرنیشنل لیول کا سیمینار انہوں نے سجایا، بڑے بڑے کیمرے لگ کے، اور بڑے بڑے آئنسٹائن کے پتر آگے، بڑے بڑے وقت کے سائنسدان آگے، بڑے بڑے جیولوجسٹ آگے، سارے سائنس کے پتر، بڑے بڑے کافرہ کے پتر سامنے بیٹھے. انہوں نے پھر ویلکم کیا، انہوں نے انوائٹ کیا علامہ اقبال کو کہ جناب آئیں، آپ کچھ سائنس کے اوپر روشنی ڈالیں، آپ دو فکرے سائنس کے بارے میں فرما دیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اقبال کے اوپر ہم نے اتنی محنت کی، سائنس کے کرشمے دکھائے، اور ہم نے تو اس کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاز دکھائے، اور پانی کے سمندر کے تہہ کے اندر تیرتی ہوئی اس کی آبازیں دکھائی، سب کچھ ہم نے دکھا دیا. آج شاید یہ جملہ بول دے کہ ہاں جی اب جناب دور جو ہے وہ قرآن کا نہیں ہے معاذ اللہ، اب تو دور جو ہے وہ سائنس کا ہے، سائنس کے بغیر انسانیت نہیں ہے، سائنس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو اقبال نے پتا آگے سے کیا کیا؟ اقبال نے سب سے پہلے اپنا آپ کے تعارف کرایا، اقبال نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اقبال نے کہا سنو کافرو، اس کیا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ جو مدینہ پاک جو گلی راہ جا رہی ہے میں اس پہ جھاڑو دینے والا ایک خاطر ہوں.
मरूफ को क्या कहते हैं, स्वीपर ही कहते हैं। दसो जी आज तक DPO अपने आप को ये कहता है कि मैं मदीना पाक में जो गली जा रही है मैं उसका स्वीपर हूं? DPO तो वो होगा ना जो सबसे पहले, DCO का काम ये नहीं बनता कि सबसे बड़ी जो जामिया मस्जिद है जुम्मे वाले दिन आए और खुद झाड़ू उठाकर जामिया मस्जिद की सफाई करे, बनता है ये नहीं बनता। अगर हजरत फारूक आजम सफाई कर सकते हैं तो DPO कौन सी खेत की मूली है? बताओ जी, अगर आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने दस्तक से खुद मस्जिद नबी तामीर फरमा सकते हैं, अगर सहाबा और आका और मौला खुद दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खदके खोद सकते हैं, मिट्टी निकाल निकाल के अपने कंधों के ऊपर खदकों से बाहर फेंक सकते हैं, फिर बताओ जी DPO DCO थानेदार जर्नैलों का ये काम नहीं बनता कि ये अपने हाथों से मसाजिद भी तामीर करें, ये अपने हाथों से मसाजिद की जो सी है वो सफाइयां भी करें? बनता है कि नहीं बनता? तो फिर इलामा इकबाल ने अपने आप को क्या कहा? कोई करवा सकता है DPO अपने आप को ये तारुफ? नहीं। कोई DCO ये अपने आप को कह सकता है? कोई कमिश्नर अपने आप को कह सकता है? नहीं। ये बातें बड़ी बड़ी जब भी करेंगे वो हुजूर की गुलामी से हुजूर के गुलाम ही करेंगे। दसो जी वक्त मुजद्दद होवे तो फिर अपने नाम का नारा न लगवाए, जदो तारुफ कराए यही कह के मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। जज अपने आप को कहना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, आर्मी चीफ को अपने आप को कहना चाहिए ना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, एयर चीफ मार्शल को भी कहना चाहिए कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए ना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। लेकिन ये बात वही करेगा जिसके गले के अंदर हुजूर की गुलामी का पट्टा सजा होगा। इलामा इकबाल ने क्या कहा? उसके जी आई एम स्वीपर, मैं तो खाकरूब हूँ, और उस गली का कि जो गली मदीना पाक में जा रही है। आगे उसने कहा कि जनाब एनी कमेंट अबाउट साइंस, साइंस के बारे में कोई आपका आर्गुमेंट, कोई कमेंट? तो इलामा इकबाल ने पता क्या कहा? उस क्या कि मैं तुम्हारे सामने बात तो कर रहा हूं, लेकिन काश आज तुसी तो बैठे ना उन्होंने पुत्र, काश आज मेरे सामने न्यूटन और आइंस्टाइन खुद बैठे होते जिन्होंने ये जायदाद अपने हाथों से की। उसने कहा काश साइंस ने जो प्यो ऐसा ना न्यूटन और आइंस्टाइन, काश आज इकबाल के सामने बैठे होते। इकबाल कहता है कि होता अगर वो मंजूबे फरंगी मेरे जमाने में, तो इकबाल उसे समझाता कि मकाम किबरिया क्या है, और काफर भी सर फाड़ के बह गए, ये है जी वो दीन की पावर। उन्हें कहा जनाब हर चीज हेच है, ना कोई एटॉमिक पावर, ना कोई जंगी जहाज, ना कोई हवाई जहाज, ना कोई बहरी जहाज, ना कोई क्लैशिनकोफ, ना कोई बम बारूद। व्हाट इज मकाम किबरिया? ये मकाम किबरिया क्या है? जो हर चीज से ऊपर है, हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। इकबाल ने कहा कि मकाम किबरिया ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? बताओ जी सब कुछ हुजूर के बस में बात समेटना, शायद बारिश की भी आ गई जनाब बूंदे, तो फिर दसो जी सारा कुछ हुजूर से पास जाने के बाद तो फिर भी ऐसे हुजूर के नाल वफा न करिए। लोग चलो ये कहते हैं जी लब्बैक वाले बड़े सख्त और बड़ी ये सख्त मजाज, बड़ी ये जज्बाती बातें करते। हम कहते हैं हमारी ना मानो, बाबा बुल्ले शाह साहब की तो मानो। ऐसे बाबा बुल्ले शाह साहब कह गए, उन्हें क्या तू वेख्या नहीं है कि राणा खुर्द के अंदर कुत्ते भी है ने, साहिवाल के अंदर भी है ने, लाहौर के अंदर भी है ने, जेलम के अंदर भी है ने। तो फिर एक नस्ली कुत्ते की आपने गल की, डब्बू की गल नहीं की थी। जेलम के अंदर डब्बू भी है जिसने इतनी इतनी जबान कटी पुलिस के डर की वजह तो, ठीक है, जिसने, हमने कहा ये जबान इसलिए निकली कि जब तुमने मुमताज कादरी के बारे में इतनी जबान तुमने खोली थी, फिर रब ने ये सबको दिखाया कि ना दिखाया कि अल्लाह पुलिस ने गिरफ्तारी की थी नहीं, फवाद डब्बू की जबान इतनी इतनी बार आई कि ना आई। कुत्ता जिस तरह हाँकता है उसको भी बुरी हालत सी जिस तरह फवाद डब्बू जनाब वो हाँक रहा सी, जबान इतनी बार खुली। मैं क्या उस वक्त तुमने मुमताज कादरी के बारे में जबान ना खोली होती तो फिर रब ने ये तुम्हारे ऊपर ये दिन दिखाना भी नहीं था। मैं ठीक है, ये तो तेरे दर से यार जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अक्ल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। मैं खुद चूंकि रहा हूँ 9 साल मैंने बतौर इंस्पेक्टर पुलिस में नौकरी की है, तो इस वजह से काफी है मातहत, और पुलिस वाले फिर बातें भी करते रहते हैं। अटक की जेल के अंदर पता ना कौन बांधा है, ठीक है, ते इमरान खान कुड़ियां नचान वाला, ठीक है, बगैर ये नहीं है कि आज वो जेल के अंदर बंद है। इस हस्ते से तकरीर कर रहे हैं, जो
اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس وقت ہم اس کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت تقریر کرتے تھے. میں نے لڑکے نے اس دن پتا کہ کیا، اس کی چکی کے سامنے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کا مجھے فون آیا جیل سے. وہ مجھے کہتا ہے جی خدا کی قسم میں آج ڈیوٹی تے گیا نا، عمران خان نا چکی دے اندر اس طرح کپڑے رکھ کے نا تے اس طرح دھون لگیا سی، اپنے کپڑے دھو رہے تے ساتھ تے کہندا بھیڑا منہ بنایا تو رون بھی لگیا. تو میں کیا لبیک والے تے 14 سال کا بچہ بھی کوئی نہ رویا. میں کیا اس کو یہ بتانا تھا کہ وقت کے مجدد کی یہ دعا ہے، تو بھی رونا ہے تو تیری نسلوں نے بھی رونا ہے. سارے رون گے، خالی عمران خان نے تو رونا کوئی نہیں. باقی پارٹیوں والے نے جس نے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، جس نے اس مسودے کے اوپر دستخط کیا پارلیمنٹ کے اندر، خدا کی قسم وہ بھی روئیں گی، ان کی نسلیں بھی جون سی ہیں وہ روئیں گی. پھر اسی وفا نہ کریے جی حضور دے نال. بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے تو ویکھیا نہیں، آپ فرماتے ہیں تمہیں جو سمجھتا ہے نا کہ تیرے آستے تسبیح کافی ہے، نمازاں کافی نے مسجد بنا دیتی ہو، تیرے آستے بس ہوگی کافی ہوگی. اور آپ بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بہت بڑے صوفی ہیں، جبہ بھی ہے اور آپ کے پاس سرکاری بہت بڑا منصب بھی ہے، لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. کافی کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ راتی جاگے کرے عبادت اور راتی جاگر کتے تہتے اٹھتے. اور کتا انسان سے اوپر کس طرح ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں راتی جاگے کرے عبادت تے راتی جاگر کتے تہتے اٹھتے. کیوں کہ بھوکڑ تو بادرہ ہوں دے، جالوی تے ستے تہتے اٹھتے. بلے شاہ صاحب فرماندے نے یار راتی سرد راتوں میں، سردیوں کی راتوں میں مالک تو کر کے کتے نے دور 200 کی روٹی اس طرح پھینکتا ہے. 200 کی روٹی مالک کتے کو تو کر کے پھینکتا ہے. اس کے علاوہ مالک نے کتے کو کچھ دیا نہیں. 200 کی روٹی کے علاوہ، کھانے کے علاوہ مالک نے کتے کو کچھ دیا نہیں. 200 کی روٹی کھا جانے کے بعد مالک اندر سویا، کتے نے 200 کی روٹی کھا کر نمک ہلانی کی. مالک اندر سویا، کتا رات پوری سویا نہیں، جگتا رہا. مالک کی حویلی کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت. کیوں کہ کتا کہندا یار میں مالک دے ہاتھ تو 200 کی روٹی جو کھا گیا، میں مالک دے نال وفا نہ کرا. آگے پر بھوکن تو منہ بند نہ ہوں دے، جالوی تے سکتے تہتے اٹھتے. 200 کی روٹی کھا کر کتا پوری رات بھو بھو کر کے بھونکے. تو پھر دسو جی کتے کو تو خالی مالک نے دی 200 کی روٹیاں، ہمیں مالک و مختار نے دی یہ شکل. آج اگر ہمیں اسلام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا. آج اگر ایمان ملا تو وہ بھی حضور کا صدقہ. قرآن ملا، اسلام ملا، یہ شکلیں ملی، گھر بار ملا، یہ جو کچھ بھی ملا یہ حضور کے نعلان کا صدقہ. اور کتا 200 کی روٹی کھا کر مالک دے نال وفا کر جائے، اسی سارا کچھ حضور تو پا کے بھی اسی حضور دے نال کیوں نہ وفا کر سکیں. یا رسول اللہ اور مولوی پیر پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا کھایا کھایا. پھر دسو جی جب حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کی گل آ جائے، مولوی تک پیکٹ اتنی بات ہے کہ پولیس والے کھڑے ہیں، پرچہ ہو جائے گا. پھر کوئی ایک ایسا پرچہ ہے جو ہمیں در مصطفیٰ سے دور کر لے گا. جو مولوی، جو پیر اور ایس ایچ او کا، ڈی پی او کا، تھانے دار کا، ڈی سی او کا اور ایم ایل اے کا، ایم پی اے کا بھار نہیں اٹھا سکتا، وہ کس منہ سے یہ کہتا کہ یہ وہ محمد عربی کا غلام ہے. اور جو حضور کو امتی، حضور کے نام پر کڑی بھی نہیں لگوا سکتا، وہ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں حضور کو امتی ہوں. اور جو شخص حضور کے نام پر پوری زندگی کھایا، 2-3 سائیوال کی جیل کھانے کی وہ دال نہیں کھا سکتا، وہ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میں محمد عربی کا غلام ہوں. کتا 200 کی روٹی کھا جانے کے بعد پوری رات وہ بھونکتا ہے، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے صرف 200 کی روٹی کھانے کے بدلے میں. تیسی حضور کی عزت ناموس کی گل بھی نہ کریے. میرے اوپر ہر سال 3 مہینے زبان بندی ہوتی ہے، محرم، سفر، ربیع الاول شریف 3 مہینے. اس وقت جب میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا اس وقت بھی میری زبان بندی ہے. دسو جی پانوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان بندی ہے. وجہ یہ ہے کہ یار کتا 200 کی روٹی کھا کے بو بو کر کے مالک دا پہرا دے. اسی سارا کچھ کھا کے تے اسی مالک دی گل بھی نہ کریے، اسی نظام مصطفیٰ دی بھی نہ گل کریے، اسی ختم نبوت دی پہرے داری دی ناموس رسالت کی بھی بات نہ کرے. بلکہ اس مرتبہ جس دن پابندی لگی نا، محرم کا شروع تھا، جمعے کا دن تھا، میں جمعہ پڑھانا چاہ رہا.
पुलिस का डाला आ गया, SHO चौटाला जो है वो सामने आके खड़ा हो गया। तो मैं मस्जिद जान लग गया तो मुझे उसने ना ऑफिस ऑर्डर दिखाए, उसने कहा रिजवी साहब आपके ऊपर जबान बंदी है, आप जो है वो तकरीर नहीं कर सकते। मैंने कहा ये किसने ऑर्डर किए हैं जबान बंदी के? मैंने कहा हमें तो आला हज़रत बता गए कि दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैं कहा ये कौन ऐसा शख्स है कि जिसको ऐसी पावर आ गई है कि उसको हमारी जबान के ऊपर भी हुक्म चलाना है, जैसे हमारी जबान उसके पाबंद हो गया। मैं कहा एक रहे, उन्होंने कहा जी DCO साहब। मैं कहा सुभान अल्लाह। मैं कहा मेरा खुद फौजी घराना है और मेरे वालिद साहब भी बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर हैं, मैं खुद पुलिस में रहा। मैं कहा बात सुनो, जो DCO है ना, DCO तो भी इधर है, DCO कोई नहीं होता ना। मैं कहा DCO का काम पता कितना है? DCO का काम ये है कि कोई गटर का ढकना नहीं है तो गटर का ढकना लगवाए। यही काम है कि नहीं है जी? फ्लॉप है, बहुत इंतजामी मामला उसने देखने हैं ना, सही है। हाँ, अगर कोई खंबा नहीं लगा तो वो खंबा लगवा दे, अगर कोई रोड कच्ची है तो उसको पक्की करवा दे। मैंने कहा DPO को किसने ये इख्तियार दिया कि दीनी मामलात के अंदर वो टांग आके उड़ाए? मैं कहा DPO 2 टके का बंदा, DCO उसको किसने ये इख्तियार दिया कि नामूस रसालत के मसले में वो आके जनाब अंदर रुकावट डाले? मैं कहा इन कमीनों दुनियादारों को और किसने ये इख्तियार दिया कि वो आके कीदा खत्म नबूवत की पैरोकारी से हमें मना कर दे? हमने कहा हमें तो हमारे बुजुर्ग बता गए, और कुत्ता 10 की रोटी खाकर पूरी रात मालिक इतिवास से बोझों करे, असी वोट भी सारा कुछ हजूर दे ना कर लेकर असी हजूर दी इज्जत गल भी ना कर सकते। इसलिए हमारे अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन ये नौकरी सब कुछ नहीं होती, याद रखो वो हर चीज फितना है जो आपको दर मुस्तफा से दूर ले जाए। चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी मौलवियत है, चाहे वो आपका पढ़ना पढ़ाना है, चाहे वो आपका इल्म है, चाहे वो आपकी पगड़ी है, चाहे वो आपके पैसे हैं, चाहे वो आपका मुरब्बा है, चाहे वो आपके कारोबार है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, और जो चीज आपको दर मुस्तफा से दूर ले जाए वही आपके लिए सबसे बड़ा फितना है। फितना है कि नहीं है जी? तो फिर रोटी तो मिल जानी है कि नहीं मिलनी जी? 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की, लेकिन जो गल आई ना हजूर दी इज्जत दी, जब बात आई नामूस रसालत की, निज़ाम मुस्तफा की, असी नौकरी इस तरह लपेट के ना घूमते पाकिस्तान के मुंह पे मारी। तो मैंने उस वक्त 2017 जो SSP कहने लगे, उसके जी आप तो डायरेक्ट अफसर भर्ती है, कमीशन के इम्तिहान देकर आप आए, 32 साल अभी आपकी नौकरी बाकी है और बड़ी रैपिड प्रमोशन से आपकी प्रमोशन भी होनी, आज आपको फिर नौकरी से निकाल दिया गया तो फिर मैं क्या काट दो, ऐसी कितनी परेशानी है। मुझे कहने लगा कि जनाब नौकरी आपकी चली जाएगी और तनख्वाह तुम्हारी चली जाएगी। जो तनख्वाहदार होते ना 3 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो बड़े उन्होंने BP लो लग जाते हैं। मैं कह मौलवी है 12,000 रुपए तनख्वाह लेकर तगड़ा होकर बैठे हैं, ठीक है, लाखों रुपए तनख्वाह वाले से गुजारा कोई नहीं हो रहा। ये मौलवी है 12वीं वाले के नाम 12,000 रुपए तनख्वाह लेकर तगड़ा हो गया वो बैठा है, ठीक है। तो मैं कहा जी कट दो, और मैंने कहने लगे फिर थोड़े बीवी बच्चे रोटी तो तुसी रोटी किधरों खाओगे? मैं क्या बात यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी और ABCD अगर मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी दे सकती है तो गुमते खजरा वाले की नौकरी और अलिफ लाम भी मुझसे 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। मनसब्बा नबीयन, ठीक है, अब नबीयन, ठीक है। सुने जी, इस वास्ते हुजूर के साथ वफा करें, पर भौंकण तो मुंह बंद ना होंदे, जागरी ते सुते तैं दे उत्ते, पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे। बस 2-4 चीजें मिल जाए तो बंदा फिर शक्ल बनाए यहूदियों की तरह, चाल चले बूदी की तरह, और उसका तर्ज जिंदगी भी हो जाए वो भी जनाब काफरों की तरह। ये कौन सा वो पैसा है? इस इक्तदार से, इस कुर्सी से, इस मनसब से तो अच्छा था कि आपको कुछ भी ना मिलता, ठीक है। तो फिर पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे, पावे वजन 100 जुत्ते तैती उत्ते। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं फिर रात में चोर आ गए, डकैत आ गए, लेकिन कुत्ता नसिया नहीं। कुत्ता ना इस तरह करके उन्होंने सामने ना खलो गया,
اس کہا بھئی میں تو مالک دے 200 کی روٹی کھا دی، اج مالک دے نال ٹکر وفا کرے دا ویلا آ گیا۔ کتے کہا میں کوئی نہیں ہٹنا۔ او جناب انہاں پہ کتا انہاں کی پہ گیا، او کتے نو پہ گئے جیسا سانو بھی لوگ پہ جاندے نے، کیونکہ ہم لوگ بھی حضور کی عزت پہرا دیتے ہیں، تو کتے نو پہ گئے، کتا انہاں نو پہ گیا، کتا بیچارہ پھر کتا سی، انہاں پھر وال کر کے ڈانگا ماریاں، پتہ نا ڈانگا پتہ کہ نہیں پتہ؟ ہاں کسی نو بھی نہ پتہ ہے تو لبیک آنے تو بہتر کسی نے بھی نہیں پتہ ڈانگ کیوں ہوئی ہے۔ ہم لوگ فاروق اعظم کے دورے کے پورے کہہ ڈانگ دے بغیر گل بندی بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر انہاں ڈانگا ماریاں، کتا بیچارہ لو لوہان ہو گیا، منہ سے بھی خون بلیڈنگ، ناک سے بھی جناب خون، لوتھرے منہ تو باہر آ گئے۔ بلے شاہ صاحب کی اپنی شاعری ہے، پھر اپنا ذوق ہے، لیکن بڑی آپ گہری گل کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ کتے دی کیا حالت سی کہ کتے دی آخری ساواں نڈھال اور چل نہیں سک رہا سی، تے پھر بہو ہوا، رولا پہ گیا، مالک اندروں آ گیا بیلی تو، محلے دار والے باہروں آ گئے، چوٹ کے نس کے۔ اب کتے نے پھر اتنا کیا کہ جناب کتا نسیا نہیں، میدان چھڑ گئے، اور کتا کسی دنیا دار کی طرف گیا نہیں، محلے دار کی طرف نہیں گیا۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ پھر وفا کی ایک عجب داستان ہے کہ کتے نے جدو دیکھے نا ایک طرف پورا محلہ کھڑا ہے، ایک طرف او مالک کھڑا جس کی وجہ سے میرے آج یہ حال ہو گئے، لو لوہان ہو گیا، کہندے نے جدو کتا چلیا نا پھر جسم گھسیٹ کے چون چون کر کے گیا مالک کے قدموں کی طرف گیا، پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھٹ دے، پاویں وجن سو سو جتے تینتے اتے، اور بھلے شاہ کوئی راست نہ حاج لے نیتے بازی لے گئے نے کتے تینتی اتے، اسی اتنے دوروں آئے کیوں تواڈے کول آئے، کیوں آپ کے پاس آئے؟ ایک پولیس والا وہ بھی ہے کہ جس نے محافظین ختم نبوت کے سینے گولیوں سے چھلنی کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک پولیس والا وہ بھی ہے کہ جس نے حضور کی عزت کے لیے گستاخ رسول گورنر پنجاب کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے نا جی؟ تو پھر اپنے سمت جو سی ہے وہ درست رکھیں، اپنے سمت جو ہے وہ درست رکھیں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں۔ آج توبہ کر کے جان دے ہو جی کبھی بھی دین مخالف کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ دسو یار کتے جو لوسی بھی ہیں انہوں کی بھی روٹی مل دی ہے کہ نہیں؟ اے پرندے نے، پرندے کی کون سا کاروبار ہے؟ رب کی مخلوق ہے نا، جس طرح انسان ہے، ہمیں تو پھر رب نے عقل دی ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے؟ دسو جی پرندے نے تو رب رزق دینا ہے یا نہیں؟ ایک روٹی دی خاطر اسی حضور دے نال بے وفائی کر جائیے، اے کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی کیا رہ گیا ملک پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ روٹی رہی نہ کچھ رہا۔ اسی اس واسطے کہنے ہیں نظام مصطفیٰ دا نفاذ کرو۔ آج تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر اور دوسری سب سے اہم بات کہ یہاں قادیانیوں کی سرگرمی ہے، ادھر سلوٹ مارنے آئے ہیں آپ سب کو، بالخصوص علامہ صداقت رضوی صاحب کو۔ آپ لوگوں نے جو اعلان کیا مرزائی قادیانیوں کے مینار انشاءاللہ گروانے ہیں، انشاءاللہ گراؤ گے نا جی انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ کہے جی میں حسینی ہوں اور لاکھوں حسینی نیچے پھیرے ہوں اور تخت کے اوپر یزیدیت بیٹھی ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بتاؤ جی۔ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے صحابہ نے اس لیے سر کٹوائی کہ ملک پاکستان کے اندر جو مرزائی قادیانی ہیں منکرین ختم نبوت وہ اپنے مینار لگا لیں گے۔ ایک مینار بھی صرف جیلم میں تو ہم نے سب گروا دیے نا، انشاءاللہ وہ دن قریب ہے۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریکارڈ کے اوپر، وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ تسی بیٹھتے جاؤ تو تسی خالی کھڑے ہو جاؤ، پریشر اور وہ سارا کچھ جائے گا، لیکن حضور کے دین کے لیے تو سب کچھ حاضر جو ہے۔ آپ کا کام ہے کھڑے ہونا، صرف جیلم نہیں، صرف رنالہ خود نہیں، صرف سائیوال نہیں، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ جب پورے ملک پاکستان میں ایک ایک قادیانیوں کا مینار انشاءاللہ وہ منہ کے بعد زمین کی طرف گر جائے گا انشاءاللہ۔ بس اپنی خدمت، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحابہ رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ خالی حضور پانی نوش فرمانے لگے تو نہ خالی تنکا کٹیا، تو اتنی سی خدمت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو صاحب جمال کر دے، اس کو سونا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ حضور کی ایسی دعا کی برکت تھی کہ 95 سال عمر تھی صحابہ رسول کی، کہتے ہیں ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی جلد ایسی تھی جیسے 16 سال کا بچہ ہو، اور کہتے ہیں ان کی داڑھی اور زلفوں کے اندر ایک بال جو ہے وہ سفید نہیں تھا۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، اور صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ، آپ نا ان کو اس طرح جو سی ہے وہ پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک جو ہے نا وہ اس طرح بند ہوگی،
تو تھوڑی دیر بعد جب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے اپنے چشمان مبارک شریف کھولی تو دیکھی تو صحابی رسول اس وقت بھی ہوا دے رہے، ہوا ہی دی ہے نا، ٹھیک ہے. تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اب ایسی جو حضور کی خدمت کی، حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل امین آسمانوں سے آ کے آپ کو اسلامی پیش کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی اگر دعا لینی ہے تو پھر انشاءاللہ حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے. یہ دین کا کام نہیں کرنا نا، خدا کی قسم ہماری اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہماری تقریر کا، آپ کے جلسے کرنے کا، آپ کے جلوس کروانے کا، محفل میلاد کی ریلیاں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہم کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت تک حضور کا دین اس طرح تک نہیں آنا، اس وقت تک معاملات جو سے ہیں وہ چلنے کوئی نہیں. اب بتاؤ جی، کیا یہ ملک پاکستان اس لیے لیا تھا؟ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے لیا تھا؟ اب اس سے زیادہ آپ نے دن کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، اتنے محکمے ہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ جی، باپ بیٹا کے ساتھ جو محبت ہے وہ بیٹے کے ساتھ، لیکن باپ کی جو محبت بیٹیوں کے ساتھ ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. بتاؤ اس باپ کا کیا دل ہوگا کہ باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو اس طرح چھری سے ذبح کیا. ساتھ لاہور میں اس نے پھر اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر وہ جھول گیا، اور یہ وہ رکا لکھ کے مر گیا کہ وہ ملک جو تم نے دین اسلام کے لیے لیا تھا، یہاں کے وقت کے حاکم، یہاں کے اشرافیہ جو وقت کے حاکم کے اوپر بدماش سارے بیٹھے، ان کے کتے بھی گوشت کھائیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، جو بڑے بڑے افسر سارے اتنے بیٹھے نا لکھاں تنخواہ لین والے، انہاں دی زنانیاں واسطے گڈی علیحدہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہاں دے بچیاں واسطے گڈیاں علیحدہ، انہاں دے کتیاں واسطے گڈیاں علیحدہ، انہاں دے باتھ روماں وچ بھی اے سی تے او بھی مفت. تے اسی جناب اتنا بل بھر کے بھی تو ہمارے ماں باپ کے اوپر چلانے کے لیے پنکھے کی ہوا بھی دستیاب نہ ہو، اور ان کے کتے جو سے ہیں وہ بھی گوشت کھائیں، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی دوائی نہ ہو، ان کے کتے جو سے وہ بھی گوشت کھائیں. اور جہاں رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے والے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے باپ اپنی 3 بیٹیوں کو ذبح کرے، پھر خود جو سے وہ پھانسی کے پھندے میں جھول جائے، اس وجہ سے وہ یہ رکا رکھ کے لکھ کے مر جائے کہ بیٹیوں میں نے تمہیں ذبح اس لیے کیا کہ آج تمہارے پاس تو کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، اور یہ درندہ صفت لوگ، یہ معاشرہ، کل جو تم نے جوان ہونا دادر پہ جا کے تم نے بھیک مانگنی، لوگوں نے جو تمہیں اپنے حوث کا نشانہ بنانا، روٹی کے بدلے میں یہ تمہاری بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے. ہر روز جو مرنا، ہر روز جو بے آبرو ہونا، تو بہتر ہے کہ ایک بار ایسے مر جائیے. بتاؤ جی، ملک پاکستان اس لیے لیا تھا، وقت کے حاکم کے کتے جو سے وہ گوشت کھائے، ہمارے ماں باپ کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پھر کسی نستے ہو، ہم نے ووٹ ان کو دینا، ہم نے حمایت ان کی کرنی. بتاؤ جی، یزید کے اندر وہ کون سے 2 گناہ تھے جو امام حسین نے دیکھے؟ صرف 2 گناہ یزید کے اندر امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک، جب یزید حج کے لیے آیا، یزید اپنے ساتھ گانے بجانے کے آلات لے کر آیا، گانے بجانے والے ڈھول طبلے. دوسری چیز، امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ پاک میں کسی حجرے کے اندر یزید بیٹھا تھا، وہاں گانے بجانے کے آلات موسیقی بج رہے تھے، گانے کی وہ محفل تھی، اور شراب کا پیالہ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں تھا. 2 گناہ یزید کے اندر امام حسین نے دیکھے، گانا بجانا اور شراب. تو پھر جب وقت آیا ووٹ دا، جب وقت آیا بیعت کا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت تک آپ نے پیمانہ رکھ دیا. آپ نے فرمایا قیامت تک ہم جیسے حسینی ان جیسے یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. دسو جی، ایک جھلک امام حسین یزید کے اندر دیکھیں، گانے بجانے کی محفل کی. امام حسین دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دیں، تو پھر جو بغیرت 126 دن بیچ چوک میں لڑکیوں کی ماں بہن بیٹیاں نچوائیں. بتاؤ ان کے ہاتھ میں بیٹھ جائز ہے؟ نہیں. سارے اتنے زانی شرابی نہیں بیٹھے، سارے ظالم نہیں بیٹھے. حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو اسی وقت کافر ہو گیا، وہ تو مسلمان باقی جو ان سے وہ رہی نہ. تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے ہیں، امیر المجاہدین کے فرمان دے سر کیا ساڑھے نال کھلو جاؤ، کل تمہیں ساڑھے جہاں بھی نہیں لگنا. آج آپ کو بھی کون سا مولوی چاہیے جو سیدھی سیدھی باتیں کرے، نہ جہاد کی بات کرے، نہ نظام مصطفیٰ کی بات کرے. جب تسی اے چاہتے ہو کہ ایسے مولوی ہونے چاہیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے پیر ہونے چاہیے، نون کی حکومت آئے بھاگتے ہوئے جائیں، جا کے حاضری دے کے نواز شریف کی چولی میں بیٹھ جائیں.
PTI की हुकूमत है, बनी काला भागते हुए जाएं और जाके इमरान खान की झोली में बैठ जाएं। ऐ शुक्र खुदा अदा करो, अमीर मुजाहिदीन का ये फैज़ है कि इस गए गुजरे दौर में भी आपको ऐसे मौलवी और ऐसे पीर मिल रहे हैं जो वक्त जालिम जाबर हाकिम ज़बाना के सामने सीना तान के खड़े हैं। ऐ शुक्र खुदा अदा करो तो इस किस्म की तकरीरें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं, नहीं तो वो वक्त आ जाना है। अगर आज आप ना खड़े हुए, सुनो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब की ये गैरत गवारा नहीं करती कि रब का कुरान दुनिया में इस हाल में बाकी रह जाए कि उस कुरान से कोई शख्स फायदा न उठाता हो। इसका माना यह है कि रब का कुरान दुनिया में इस हाल में बाकी रह जाए कि उस कुरान के कानून का नफाज ना हो, जैसे आज का दिन है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, फिर वो सुबह कैसी होगी? हुज़ूर ने फरमाया फिर अल्लाह ताला दुनिया से कुरान को उठा लेगा। साहबा ने अर्ज़ की कि वो कुरान मजीद के नुस्खे वो उठा लिए जाएंगे। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, कुरान मजीद के नुस्खे दुनिया में मौजूद होंगे, घरों में भी, अलमारियों में जो आपने रखे हैं, या फ्रिजों के ऊपर जो आपने रखे में, या मसाजिद के अंदर जो कुरान मजीद मौजूद है। कभी कभार जो साहब रमजान के अंदर कोई बंदा तलावत कर दे, अब तो खैर मसाजिद को भी ताले लग जाते हैं। ये तो पुराने हमारे बाबे थे कि हर टाइम कोई ना कोई मस्जिद में बैठ के कुरान मजीद की तलावत करता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो दिन ऐसा होगा कि तुम कुरान मजीद खोलोगे तो कुरान मजीद के अंदर एक नुक्ता भी बाकी ना रहेगा। आगे साहबा ने आज की यासला फिर हाफिज ने, या जो हमारी तरह जिनको कम सूरतें आती हैं वो, तो हुज़ूर ने फरमाया वो फिर दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसके सीने के अंदर एक कुरान मजीद की भी आयत जो है वो बाकी रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान को उठा देना है। अब मुझे बताओ कि अल्लाह ना करे कि वो दिन आ जाए कि आप सब उठें और आपको कुरान मजीद की एक आयत भी ना आ रही हो। अल्लाह ना करे कि वो दिन हम देखें कि आप उठें फिर आप अपना कुरान मजीद घर का खोलें, उसके अंदर एक आयत भी ना हो। फिर आप मस्जिद भागें, उसके अंदर कुरान मजीद आप जो करके खोलें, उसके अंदर एक आयत भी ना हो। ना तो आनो कोई फिर मौलवी मिले, ना कोई तो आनो इस किस्म का पीर मिलना है। फिर मुझे बताओ कि उस वजीर आज़म ने फिर क्या करना, उस सदर ने क्या करना, उस ओहदे ने क्या करना। इस हस्ते कहने हैं कि आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीनी गैरत और हमीयत अता फरमाए, हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी अता फरमाए। और ये जो मुनकरीन खत्म नबूवत हैं इनका बंद आपने बांध है, इनका नाफका बंद करना है, करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद है कि अगली मरतबा जब कभी भी हम आपके पास तकरीर के लिए आए तो इंशाअल्लाह उस स्टेज से ये ऐलान होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी कि हमारे होते हुए आज इस पूरे इलाके में एक भी मुनकरीन खत्म नबूवत का मीनार जो है वो बाकी नहीं है इंशाअल्लाह। कोई आपसे पूछता है तो ये मुल्क पाकिस्तान के कानून 298B और 298C ताज़ीरात पाकिस्तान PPC पाकिस्तान पैनल कोड, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें दर्ज हैं कि जो मिर्ज़ाई कादियानी है, ये दर्ज है मुल्क पाकिस्तान के कानून के अंदर कि मिर्ज़ाई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। क्या अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। वो कोई भी शायर इस्लाम यानी मस्जिद अपनी इबादतगाह को वो मस्जिद नहीं कह सकते, उसके ऊपर वो मीनार नहीं लगा सकते, उसके ऊपर वो मेहराब नहीं लगा सकते, उसका वो गुंबद नहीं बना सकते, वो कोई भी कुर्बानी वो नहीं कर सकते, कोई भी मुसलमानों वाला काम, मुसलमानों वाला अमल, अपने जो गंद है उसके साथ कोई भी सरगर्मी वो नहीं कर सकते, वो काफिर है। मुल्क पाकिस्तान के कानून के अंदर ये दर्ज है। अब अगर ये कहा जाए जो हमें ये कहते हैं नहीं जी वो अक़लियत तो हैं, फिर उनको अक़लियतों के हकूक़ दिए जाएं। ये भी याद रखें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतों का जो कमीशन है, जो डायरी है, उसके अंदर यहूदियों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, इसलिए वो मुल्क पाकिस्तान की अक़लियत है। वो अक़लियतों के हकूक़ जो है वो मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रियासत से कि हम लोग अक़लियत हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हिंदू हैं वो भी मुल्क पाकिस्तान के अक़लियत हैं। उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी इज्जत की, हत्ता के उनके इबादत खाने हैं, मंदिर हैं, और जो नसरानी हैं, क्रिश्चियंस, ईसाई इनको नहीं कहना चाहिए, हजरत ईसा के साथ इनकी कोई निस्बत नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं, नसरानी, उनके गिरजाघर जो उनके चर्च हैं, उनकी और उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी आबरू की हिफाजत हमें हुज़ूर ने फरमा दिया कि वो हमारा फरीज है कि वो मुल्क पाकिस्तान इस्लामी रियासत में वो रह रहे हैं। ये सारे अक़लियत हैं। क्यों कि इन्होंने अपने आप को अक़लियत में दर्ज करवाया है, लेकिन कादियानी जो है इन्होंने अपने आप को अक़लियत दर्ज नहीं करवाया।
یہ واحد ایسے خبیث ہیں جو یہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو وہ کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اقلیت ہے نہیں، اس لیے وہ اقلیت کے بھی حقوق جو ان سے ہیں وہ ان کے کلیم نہیں کر سکتے، وہ اس کا مطالبہ جو ان سے ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو باقی بات یہ رہی، بتاؤ جی کہ اتنی بڑی دین شاعر اسلام کی توہین ہو، شاعر اسلام کی کتنی بڑی توہین ہے، مینار لگا دیے گئے، محراب لگا دیے گئے، شاعر اسلام کی اتنی بڑی توہین ہے، اتنی بڑی توہین ہے، اور اسلام کی اتنی بڑی مخالفت ہے، اور ملک پاکستان کے قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ آپ بتاؤ جی پولیس والوں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو جڑے تواڈے کول ووٹ منگن آندے نے، تسی انہاں تو کدے پوچھیا ہے کہ دسو بھی مرزائی کا دیانے کے تو مینار لگے ہیں، تو دس تو کیا کیتا ہے؟ بتاؤ تم نے قیدہ ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ بتاؤ کہ تم نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے فتنے جو رات اندھیری کالے گھٹا کی طرح چھا جائیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے آپ دین کا کام کر لیں۔ وہ کون سے فتنے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو، ایسی بیماری آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو، اور ایسا فاقہ اور ایسی بھوک افلاس آنے سے پہلے تم دین کا کام کر لو۔ تو جو بھی ڈیڈ لائن یا جو بھی معاملات ہماری چاہ رہے ہیں پولیس کے ساتھ، یہاں کے انتظامیہ کے ساتھ، آپ کو بڑا مخلصانہ، شریفانہ، دوستانہ اور بڑا متحملانہ آپ کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ملک پاکستان کے قانون کی جو سنگین خلاف ورزی ہے اس کی طرف آپ برائے کرم ڈالے بھیجیں اور آپ ان کے مینار گرائیں۔ اس مطالبے میں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی عزت کا پہرے دار بنائے، دین کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بینا، وقت گزرا ہے جو کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں،
یا علیہ السلام کے صدقہ چیزہ سے میرے آپ کے تمام حاضرین مجلس کے تمام سجروں کو اپنا معاف فرما یا اللہ آنے والی زندگی میں قرض مرض دکھ تکلیف پریشانی بے دینی بے راروی بغض حسد کینہ ریاکاریوں سے گناہوں سے آزمائشوں سے بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما یا علیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے جتنے بھی مسلمان حاضر ایمان سے چلے گئے یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن کے عزیز و قربا والدین اس علاقے کے قرب و جوار کے رہنے والے جتنے مسلمان حالت ایمان سے چلے گئے یا اللہ اس سب کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا یا اللہ اس محفل پاک میں سے کسی کو بھی خالی جھولی خالی سینہ واپس نہ لوٹا یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیاں دین اور دنیا کی برکتوں سے بھر دے یا اللہ ہم سب کے سینوں کے اندر سے غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما یا اللہ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے یا اللہ ہم سب کی جھولیاں دین اور دنیا کی برکتوں سے بھر دے یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اپنے دلوں میں نیک جائز حاجات اور تمنائیں دعائیں لے کر بیٹھے کھڑے ہیں یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اپنے اس حبیب کی محفل پاک سے کسی کو بھی خالی جھولی واپس نہ لوٹا یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کو مزید دین پر استقامت عطا فرما یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ان کو اور زیادہ دین اور دنیا کی برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال آل اولاد گھر بار کو خیر و برکت سے بھر دے یا اللہ ہم سب کو دنیا قبر حشر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ماں بہنوں کو بچیوں کو قیامت تک جتنے بھی ہمارے آنے والی نسلیں ہیں یا اللہ ان سب بچیوں کو حضرت سیدہ کائنات کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا یا اللہ اپنا بہت خوبصورت فضل فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ کسی کو بھی خالی چولی یہاں سے واپس نہ لوٹا یا اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی ایمان پر خاتمہ عطا فرما یا اللہ ایمان کی حلاوت چکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عشق مصطفیٰ کے قطرے چکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا قبر حشر میں رسول اللہ کی غلامی عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ دشمنان دین بالخصوص گستاخان رسول ان کے حامی اور جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں یا اللہ سب کے سب کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما یا اللہ ہمیں اپنی جان مال آل اولاد حضور کے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مجاہدین اسلام ملک پاکستان دنیا کے دیگر جیلوں میں بند ہیں یا اللہ سب کے سب کو حضور کا واسطہ جلد از جلد باعزت باوقار رہائیاں عطا فرما یا اللہ بالخصوص تمام مجاہدین اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جلد از جلد باعزت باوقار امریکی جیل سے رہائی عطا فرما یا اللہ بابری مسجد کو اسی جگہ پر دوبارہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسجد اقصی شریف کی بہاریں واپس لوٹا یا اللہ یہودیوں کے تسلط سے ان کے شکنجے سے دوبارہ قبلہ اول بیت المقدس کو چھڑانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی علاقے مسلمانوں کے کفار کے زیر تسلط ہیں یا اللہ ان کو بھی آزادیاں عطا فرما کشمیر چچنیا فلسطین کو بھی یا اللہ دوبارہ عزت و وقار اور آزادیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اسلام پر زندگی ایمان پر خاتمہ عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین